جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں آل پاکستان کار ڈیلر ایسوسیشن کے مرکزی چیئرمین حاجی بخمیر جان کے سیکریٹریٹ میں، اور اس سے بات کریں گے جو خیبر پختونخوا نے بھی ایک ریکویسٹ بھیجی ہے وفاق کو، جو این سی پی گاڑی ہے اس کے حوالے سے، اس کے اسکیم کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی پتہ چلے ان کے ساتھ اس مسئلے پر بھی بات کریں گے کہ جو انوائس کے بعد جو لیٹ لوگ جاتے ہیں رجسٹریشن کے لیے، اس پر جو جرمانے عائد ہوتے ہیں، تو اس پر بھی ان سے بات کریں گے بات کا مرکز بن گئے ہیں اور آپ پر اعتماد کیا گیا ہے، تو کیسے آپ پوری پاکستان کی کار ڈیلر کمیونٹی کو اپنے ساتھ لے کے چلیں گے اور ان کی خدمت کریں گے؟ شکریہ جناب، آپ لوگوں کے آپ یہاں پہ آئے، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا۔ پہلے دن سے ہی ہمارا یہ مشن تھا کہ ہم پورے پاکستان میں ہمارے جدھر بھی کار ڈیلر بھائی ہیں ان کے جو بھی مسئلے مسائل ہوں گے، وہ خواہ ایکسائز میں ہے، وہ کسٹم کے ساتھ ہے، بی آر کے ساتھ ہے، امپورٹ کے مسئلے ہیں، یا لوکل جو مینوفیکچر گاڑی ہے، جو اسمبلڈ گاڑی ہے، ان کے مسئلے ہیں، انشاءاللہ ہم ان کو اپنے ڈیلر کے لیے ان کی دلیل پہ حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہمارا مشن ہے جی۔ جی بخمیر جان صاحب، یہ اسلام آباد ایکسائز کی جانب سے جو گاڑیوں کی انوائس ڈیٹ کے بعد جو لیٹ فیس میں رجسٹریشن میں نے آل پاکستان کار ایسوسیشن کے چیئرمین کی حیثیت سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں نے ایک ریٹ پٹیشن دائر کی ہے کہ اسلام آباد کے جو کمشنر صاحب ہے، جو سیکرٹری ایکسائز بھی ہیں، انہوں نے جو ظالمانہ ٹیکس لگانے کی کوشش کی ہے، اس کے خلاف ہم ہائی کورٹ گئے، اور انشاءاللہ بہت جلد یہ چیز ہم ختم کروائیں گے، اس پہ اسٹے لیں گے، اور یہ جو ٹیکسز انہوں نے لگائے اس کو ختم کریں گے۔ میرے پیغام ہے اپنے پورے پاکستان کے کار ڈیلروں کو، عوام کو بھی، کہ آپ جب تک یہ ٹیکس ختم نہ ہو اسلام آباد کی فریش رجسٹریشن نہ کریں جی۔ میرے چیئرمین کی حیثیت سے تمام پاکستان کے لوگوں کو میری درخواست ہے، جب تک یہ ٹیکس ہم نے ختم نہیں کیا ہو اس وقت تک آپ کوئی بھی گاڑی رجسٹر نہ کریں جی۔ خیبر پختونخوا کی حکومت نے فیڈرل کو کوئی جو اسکیم کے لیے ریکوزیشن بھیجی گئی ہے، اس میں کیا حقیقت ہے؟ جو اضطراب پایا جاتا ہے کار ڈیلر ایسوسیشن میں اور ساتھ ساتھ جو پبلک کے پاس گاڑیاں ہیں، ان کو کیا بتائیں گے؟ میرا پیغام ہے آل پاکستان کے تمام بھائیوں کو، لوگ کو بار بار یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا، لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم جا کے گاڑی لیتے ہیں، اس پہ جو داتیرا کی جس طرح کی منسٹری تھی اسی طرح یہ منسٹری لے کے آ رہے ہیں، اور ہم گاڑی لے کے اس کو ڈیوٹی پہ کر کے چلائیں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ وفاقی گورنمنٹ کا اختیار، صوبائی گورنمنٹ کا اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی منسٹری لے کے آئے، چونکہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام کے نیچے چلتے ہیں، تو آئی ایم ایف نے وفاقی گورنمنٹ کو کلیئر کٹ کہا ہوا ہے کہ آپ نے کسی قسم کی منسٹری بھی نہیں دینی، خواہ وہ گاڑیوں پہ ہو یا جو بلیک منی وائٹ کرتے تھے اس پہ لوگ کچھ پیسے دے کے اس کو وائٹ کرتے تھے، وہی منسٹری بھی ختم کر دی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ملک سے باہر جو لوگ اوورسیز تھے وہ اپنے ساتھ $5,000 لے کے آتے تھے، حکومت نے ان کو ان لمیٹڈ کیا تھا کہ بھئی آپ لے کے آ سکتے، تو آئی ایم ایف کے پروگرام کے نیچے چونکہ ہم کام کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ جو ان لمیٹڈ ڈالر اپنے ساتھ لے کے آتے وہ منسٹری بھی حکومت نے ختم کر دی ہے۔ تو میرا پیغام ہے پورے پاکستان کے لوگوں کے لیے کہ یہ جو ریگولر کی بات کر رہے ہیں، اس کا مقصد نہیں ہے کہ یہ آپ اس کو منسٹری دے رہے ہیں۔ ریگولر کا مطلب یہ ہے کہ یہ گاڑیاں فاٹا اور پاٹا میں پھرتی ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ ان کا ڈیٹا ہمارے پاس ہو، اگر یہ گاڑی خدا نہ خواستہ مس یوز ہوتی ہے تو ان کا مالک کا ہمیں پتہ ہو، اور یہ کچھ $15,000 کی فیس ہوگی جو صوبائی گورنمنٹ نے دی ہے ان کو، وفاق کو۔ تو 15,000 میں کون سی گاڑی رجسٹر ہوتی ہے؟ عام اگر اسلام آباد میں گاڑی آج رجسٹر کرتے ہیں اس کے 2 لاکھ اور 5 لاکھ اور 10 لاکھ ان کی فیسیں ہیں، اور اس کا جو ہے 1 سے 1.5 لاکھ کوئی سرکاری اس کی فیس ہوگی۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے ہوگا جو ان سی پی گاڑیاں فاٹا میں یا پاٹا میں پھراتے ہیں، ان کو اپنے نیٹ میں لے کے آنے کے لیے یا ان کو ریگولر کرنے کے لیے، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ یہ گاڑی پورے پاکستان میں پھر سکے گی، یا اس طرح کا کوئی اسکیم ہوگا جس طرح 2013 میں تھا۔ تو کوئی بھی گاڑی، کوئی بھی بھائی اس نیت سے این سی پی گاڑی نہ خریدیں کہ اس پہ کل کو ڈیوٹی کھلے گی اور یہ گاڑی ہم لاہور یا کراچی میں چلائیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے جی۔